بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرین کرام، نبی برحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مخلوقات کے لیے ہادی بنا کر بھیجا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے ساتھ جنوں کی قوم کو بھی اسلام کی دعوت دی، اور کئی جنوں نے اسلام قبول کیا، جبکہ کچھ سرکش اور نافرمان ثابت ہوئے۔ قوم جنات سے انسانوں کو اختلاف اور ٹکراؤ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور سے ملتا ہے، جنہیں جنات کو قابو کرنے کا معجزہ عطا کیا گیا تھا۔ اسلام کی آمد کے وقت جناتوں کا انسانی علاقوں میں دخل اور مسکن کافی کم ہو چکا تھا، لیکن ایک ایسا واقعہ پیش آیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مولا علی علیہ السلام نے ان جناتوں سے جنگ کیا، اور ہر غزوہ کی طرح اس غزوہ میں بھی حیدر القرار فاتح رہے۔ اس جنگ کو جنگ بیر العلم کہتے ہیں، جس کے بارے میں مورخین اور راویوں نے بہت ہی کم لکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس عظیم اور خطرناک ترین جنگ کے متعلق بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب غزوہ ذات سلاسل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ واپس جا رہے تھے، تو ایک مقام سے گزر ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کون سی جگہ ہے؟ حضرت عمر بن امیہ زمری نے جواب دیا، اسے وادی کثیب ارزف کہتے ہیں۔ یہاں وہ مشہور کنواں ہے جس میں سلیمان علیہ السلام کے دور کے سرکش جن رہتے ہیں، جن پر حضرت سلیمان علیہ السلام بھی قابو نہیں کر پائے۔ یہاں سے گزرنے والے بڑے بڑے قافلوں کو وہ جنات مار دیتے ہیں اور اس کا علاقہ میں فساد پھیلاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم یہیں پڑاؤ ڈالیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کو اس کنویں سے پانی لانے کے لیے بھیجا۔ جب وہ حضرات کنویں کے قریب پہنچے تو ایک قد آور جن باہر آیا اور اس نے زوردار آواز لگائی۔ اس کی آواز میں اتنی شدت تھی کہ اطراف کے جنگلوں میں آگ لگ گئی، زمین کانپ اٹھی، اور اس کی ہیبت سے تمام صحابی بھاگ گئے۔ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے جرأت دکھائی اور آگے بڑھے، لیکن اس جن نے آگ سے انہیں جلا کر راکھ کر دیا۔ باقی صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پورا ماجرا انہیں سنایا۔ اتنے میں جبریل امین نازل ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، ان مشرک جن کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، آپ حضرت علی کو بھیجیے۔ لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو علم دیا اور آپ علیہ السلام کو اس کنویں کی طرف لشکر سمیت روانہ کر کے ان کے لیے دعا فرمائی۔ حضرت علی علیہ السلام اس کنویں کے قریب پہنچے تو وہ جن پھر سے باہر آ گیا اور غصے میں رجڑ پڑنے لگا، جس کے جواب میں حیدر قرار حضرت علی نے فرمایا، میں علی ابن ابی طالب ہوں، میرا شیوا میرا عمل سرکشوں کی سکوبی ہے۔ یہ سن کر جن غصے میں آگ بگولا ہو گیا اور آپ علیہ السلام کی طرف خطرناک حملہ کیا۔ جناب علی علیہ السلام نے ذوالفقار نیام سے باہر نکالی اور وار کر دیا اور اس جن کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس کے بعد اس کنویں سے شعلے اور دھوئیں نکلنے لگے اور زبردست طوفان اٹھا، عجیب شور مچا، طرح طرح کی آوازیں آنے لگی۔ کنویں کے اندر سے مختلف شکلوں کی مخلوقات باہر آنے لگی۔ حضرت علی علیہ السلام اس کنویں پر چڑھ گئے اور چند آیات تلاوت کرنے لگے، جس کے بعد وہ دھواں چھٹنے لگا اور آوازیں بند ہو گئیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے کنویں میں ڈول ڈال دیا، مگر اس ڈول کو جنوں نے باہر پھینک دیا۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، مقابلے کے لیے آ جاؤ۔ یہ سن کر ایک عفریت باہر آیا جسے آپ نے قتل کر دیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے کنویں میں ڈول ڈالا، مگر وہ باہر پھینک دیا گیا۔ اس طرح 3 دفعہ ہوا۔ آخرکار آپ علیہ السلام نے اصحاب سے کہا، میں کمر میں رسی باندھ کر کنویں میں اترتا ہوں، تم رسی پکڑو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے رسی پکڑی اور حضرت علی کنویں میں اترے۔ تھوڑی دیر کے بعد رسی کٹ گئی۔ صحابہ سخت پریشان ہوئے اور گریہ کرنے لگے۔ اتنے میں کنویں سے چیخ و پکار آنے لگی۔ اس کے بعد یہ صدا آئی، علی ہمیں پناہ دو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ضرب شدید کلمہ پر موقف ہے، کلمہ پڑھو۔ اس کے بعد رسی ڈالی گئی اور حضرت علی علیہ السلام 20,000 جنوں کو قتل کر کے 24,000 قبائل کو مسلمان بنا کر کنویں سے برآمد ہوئے۔ صحابہ کرام نے مسرت کا اظہار کیا اور سب کے سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو سینے سے لگایا، ان کی پیشانی پر بوسہ دیا اور مبارکباد سے ہمت افزائی فرمائی۔ پھر ایک رات قیام کے بعد مدینہ کو روانگی ہوئی۔